افغانستان تاریخ کی بدترین مالی بحران کا شکار ہونے جا رہا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 95% کے قریب لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اب کچھ نہیں بچا ہے۔ WFP کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے BBC کو بتایا کہ افغانستان وہاں کے لوگوں کے لیے جہنم بن چکا ہے اور یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے شرم کی بات ہے کہ وہ انسانی بنیاد پر غذا و اجناس یہاں کے لوگوں کے لیے فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ بیزلی کے مطابق آنے والے اگلی سردیوں کے 6 مہینے افغانستان کے لوگوں کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور اگر فوری طور پر امداد نہیں پہنچا دی گئی لاکھوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق قحط سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچے اور عورتیں ہیں، تاہم پاکستان اور چین کے علاوہ ابھی تک افغانستان میں کسی بھی ملک نے کوئی ریلیف نہیں بھیجا۔ اس سال اگست میں طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک نے افغانستان کے ساتھ سفارتی اور سیاسی روابط منقطع کیے اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ امریکہ اور اس کے قریبی اتحادیوں نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے پہلے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک طالبان نے کوئی بھی رد عمل جاری نہیں کیا اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتی رہی کہ ان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ انسانی بحران کے پیش نظر بھارت بھی افغانستان میں سردیوں کی شروعات سے پہلے ریلیف کا سامان بھیجنا چاہتا ہے اور جس کی رسائی اسے پاکستان سے لینی ہوگی، تاہم ابھی تک پاکستان کے وزیر خارجہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ بھارت پاکستان کے راستے 50,000 میٹرک ٹن کے گندم افغانستان بھیجنا چاہتا ہے اور رپورٹس کے مطابق ابھی تک پاکستان نے نہ تو راستہ دینے سے انکار کیا اور نہ ہی اقرار۔ وہی دوسری جانب 10 نومبر کو دلی میں ہونے والی ریجنل سیکیورٹی میٹنگ میں پاکستان کے بعد اب چین نے بھی دعوت کو ٹھکرایا۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال دلی میں ریجنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی صدارت کر رہے ہیں جس میں روس، ایران، ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان حصہ لے رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کے دوران افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور سوچ و وچار کیا جائے گا کہ افغانستان میں طالبان کی سرکار کے آنے کے بعد خطے میں امن کیسے قائم رکھا جائے۔ پاکستان کے NSA معید یوسف نے پچھلے ہفتے اسلام آباد میں کہا کہ وہ ڈائیلاگ میں شرکت اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ نریندر مودی کی سرکار نے افغانستان میں کوئی مثبت رول نہیں نبھایا اور ہمیشہ حالاتوں کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ وہیں چین نے کچھ غیر معمولی مصروفیات کی بنا پر ڈائیلاگ میں شامل ہونے سے انکار کیا۔ کابل میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد امریکہ نے افغانستان فیڈرل بینک کے $9.5 بلین کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں جس سے ملک کی معاشی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ وہی دوسری جانب چین نے پہلے ہی ستمبر میں $31 ملین کا مدد کا اعلان افغانستان کے لیے کیا ہے۔ بیورو رپورٹ، خبر اردو۔